علی سے بے کسا چارہ سات درمندہ کنین کے سب سے انوکھے سب سے نرالے دائی علیمہ کی گود کے پالے بھوکوں کو کھانا کھلانے والے پیاسوں کی پیاس بجھانے والے جن کی انگلی کے اشاروں سے آسمان کا سورج ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اگر وہ اپنا تھوک اپنا دعا میں دہن کھارے پانی میں ڈال دے تو وہ پانی قیامت کے لیے میٹھا ہو جاتا ہے آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں رسم نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے آگے سے لے کر کے پیچھے تک نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ جیسا کامیاب ہے اور تمام حضرات بہت بیداری کے ساتھ سماعت بھی فرما رہے ہیں اور میں آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس لیے بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مدارپور کے اندر اتنی سستی کے ساتھ تو پروگرام کو سماعت نہیں کیا جاتا مدارپور کے اندر کو بڑی بیداری کے ساتھ پروگرام کو سماعت کیا جاتا ہے شاعر آتے ہیں انہیں بھی نوازا جاتا ہے خطیب آتے ہیں انہیں بھی نوازا جاتا ہے باہر سے مہمان حضرات آتے ہیں انہیں بھی نوازا جاتا ہے رقابہ کی جماعت آتی ہے انہیں بھی نوازا جاتا ہے مداحان مصطفیٰ آتے ہیں انہیں بھی نوازا جاتا ہے اب ایسے ماحول میں اگر آپ حضرات خاموشی کے ساتھ ہو کر کے پروگرام کو سماعت فرمائیں گے تو یہ لوگ یہی سوچ کر کے جائیں گے کہ میدان کے ہر ہونے کا ماحول ایک جیسا نہیں ہے میدان کے مجمع کے اندر تب نہیں ہے ان لوگوں کو یقین دلا دو احساس دلا دو دنیا والوں کو بتا دو خدا کی شان دکھلا دو جو ہوگا دیکھا جائے گا خدا کی شان دکھا دو جو ہوگا دیکھا جائے گا نبی کا دین پھیلا دو جو ہوگا دیکھا جائے گا خدا کی یاد تھی تلوار خدا کی یاد تھی سجدے تھے تلوار کے سائے میں وہی تاریخ دہرا دو جو ہوگا دیکھا جائے گا تھوڑا سا مسکرا کر کے سبحان اللہ آپ حضرات کے سامنے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے کچھ باتیں رکھنا اور اپنی تقریر کو اسی موضوع پر ختم فرمانا اگر آپ حضرات نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی آئیے سماعت فرمائیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں گویا تھا اس کی بڑی اچھی آواز تھی اتنی اچھی آواز تھی کہ لوگ اس کو گانا سننے کے لیے بلایا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ سننا ذرا غور سے شاید میں میری بات آپ کے دل میں اتر جائے ایسے ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس گویے نے گانا گانا شروع کر دیا میرے حضور غوث پاک فرماتے ہیں گویے سن لے تیری بڑی اچھی آواز ہے اتنی اچھی آواز ہے تو گانا نہ گایا کر اس طرف تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو کچھ اور پڑھ لیا کر بلکہ خدا کے بلکہ آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پڑھ لیا کر وہ کہنے لگتا ہے یا رب القادر میری ترقی سے چلتا ہے میری شہرت سے چلتا ہے میری کمائی سے چلتا ہے آج بھی کچھ لوگ ایسے مل جائیں گے اگر ان سے کہنے لگو کہ بھائی اس کام کو نہ کرنا تو وہ کہنے لگتا ہے تم میری کمائی سے چلتے ہو میری شہرت سے چلتے ہو ایسے ہی اس نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو جواب دے دیا لیکن وقت بدلتا وقت بدلتا چلا گیا جیسے ہی اس کی لوگوں میں اس کی بڑی مقبولیت تھی بڑی مقبولیت تھی وہ گھر والوں کو پیسہ کما کر کے لاتا تھا گھر والے کھانا کھلا دیا کرتے تھے یاد رکھنا مسلمانوں ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے اے مسلمانوں یاد رکھو یہ سوچ کر کے گناہ نہ کیا کرو کہ بڑھاپا آئے گا تو توبہ کر لیں گے ابھی تو جوانی ہے ابھی تو جوانی بڑھاپا آئے گا تو توبہ کر لیں گے عمر کے کسی بھی حصے میں موت آ سکتی ہے قسمت والے ہوتے ہیں جنہیں بڑھاپا آتا جاتا رہتا ہے ہم نے تو دیکھے ہیں کہ بس سفید گاڑی والے بستر پر لیٹے ہوئے نظر آتے ہیں ہم نے تو دیکھے ہیں کہ نوجوانوں کے جنازے اپنے گھر سے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں یار موت کو یاد کر لو اللہ کے بندہ موت کو دور نہ جانو موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے موت سے ہم بھاگ رہے ہیں موت ہمارے پیچھا کر رہی ہے موت ہمارے پیچھا کر رہی ہے ایک دن موت آ کر کے ہم کو پکڑ لے گی میرے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ بھیا سن لے تیری بڑی اچھی آواز تو گانا نہ گایا کر تو توبہ کر لے وہ کہنے لگتا ہے تو میری ترقی سے چلتے ہو لیکن جب اس کو لوگوں نے بلانا بند کر دیا وہ گلے میں آثار بڑھاپے کے آنے لگے آواز دبنے لگی لوگوں نے اس کو بلانا بند کر دیا گھر والوں نے کھانا
کھلانا بند کر دیا، اپنوں نے منہ لگانا بند کر دیا، جب تک کچھ پیسے باقی رہے گھر والے کھانا کھلاتے رہے، جب پیسے بالکل ختم ہو گئے گھر والوں نے اس کو کھانا کھلانا بند کر دیا، اپنوں نے اپنے پاس بٹھانا بند کر دیا، جا کر کے قبرستان میں جا کر کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، یہ کہنے لگا ایک دن مروں گا تو یہیں رہ جاؤں گا، کیونکہ دنیا میری مخالفت ہے، دنیا مجھ کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے ہیں۔ جیسے ہی سوچ کر کے قبرستان میں بیٹھا، اسی قبرستان کے پاس سے اللہ اکبر کبیرہ میرے حضور سے پاک کا گزر ہوتا ہے، کیا دیکھتے ہیں وہی گویا، وہی گویا اس کا لباس میرا کچالا ہے، جو چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے میری مخالفت کیا کرتا تھا، میری برائی کیا کرتا تھا، بزرگوں سے پاک کی پہچان کے لیتے ہیں، یہ تو وہی گویا ہے جو چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے میری برائی کیا کرتا تھا۔ بزرگوں سے پاک نے اپنے شاگرد کو بلایا، بلانے کے بعد میں کچھ پیسوں کی تھیلیاں دے دی اور کہنے لگے جاؤ قبرستان چلے جاؤ، وہاں آپ کو ایک بڑے فقیر ملے گا، یہ پیسوں کی تھیلیاں جا کر کے اس فقیر کے ہاتھ میں دے دو۔ جیسے ہی بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد اپنی جگہ سے چلتا ہے، بزرگوں سے پاک فرماتے ہیں جا تو رہے ہو لیکن میرا نام مت بنانا ورنہ وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ آج ہم آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اگر ہم یہ لوگوں کو غور کرو، اگر ہم کسی کی زکات کسی کی مدد کرتے ہیں تو کیمرہ لگا کر کے مدد کرتے ہیں، اگر کسی مظلوم کی فریاد کو سنتے ہیں تو کیمرہ لگا کر کے مدد کرتے ہیں، اگر خیرات تقسیم کیا کرتے ہیں تو کیمرے کی نگرانی میں خیرات کو تقسیم کیا جاتا ہے، اگر اللہ کے بندوں اگر آپ نے یہ کام دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، اگر اللہ کو منانے کے لیے کیا ہے، اگر دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، یہ کام تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا، اگر رب تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے کیا ہے تو یہ نہ سوچا کرو کہ دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، بلکہ یہ سوچ لیا کرو یا تو خدا دیکھے یا مدینے والا مصطفیٰ دیکھے۔ مدینے والا مصطفیٰ دیکھے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرا ہمارا تمام کا جو بھی کام ہونا چاہیے وہ رضا خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ اپنے شاگرد کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد میں کہتے ہیں جاؤ قبرستان چلے جاؤ، وہاں جا کر کے آپ کو ایک غریب بیٹھا ہوا ملے گا، یہ پیسوں کی تھیلیاں اس کے ہاتھ میں جا کر کے دے دو۔ جیسے ہی بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ کا مرید قبرستان میں جاتا ہے، اس پیسے کی تھیلیوں کو اس غریب کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، وہ اپنا چہرہ اٹھاتا ہے، چہرہ اٹھانے کے بعد میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ کہنے لگتا ہے یار بتا تو صحیح، پورے شہر کے اندر مجھے کسی نے اپنے منہ نہیں لگایا، پوری دنیا کے اندر مجھے کوئی ایک مکہ کھانا دینے تیار نہیں ہے، یار یہ تو بتا دے اتنا احسان کس نے کر دیا ہے، کون ہے اتنا مہربان جو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے۔ جیسے بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد عرض فرماتے ہیں مجھ کو دینے کا حکم ہے، مجھ کو بتانے کا حکم نہیں ہے، یہ آئینہ ہے آپ کے پیروں کے لیے جن کے پاس غریبوں سے ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اگر ان کے دروازے پر امیر آ جائے تو اس کو ان کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے، اگر دروازے پر فقیر آ جائے اس کو وقت دے کر کے ٹال دیا کرتے ہیں، اس کو پیر کے دن آنا ہے، اس کو جمعرات کے دن آنا ہے، یاد شرم کرو تم کتنے بھی بڑے پیر ہو جاؤ لیکن میرے حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ سے بڑے پیر نہیں ہو سکتے، میرے حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ سے بڑے پیر نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر وہ فقیر آتا ہے، کھڑے حضور سے پاک اپنی جگہ سے جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں بتا اب بھی تجھ کو کچھ چاہیے، وہ کہنے لگتا ہے میں تو یہ سوچتا تھا کہ ساری زندگی میں نے آپ کی مخالفت کی ہے، آپ کی برائی کی ہے، میں یہ سوچتا تھا اگر یہاں پر کوئی سب سے بڑا دشمن ہے میرا تو وہ آپ ہیں۔ بزرگوں سے پاک مسکرا کر کے فرماتے ہیں بتا تجھ کو اب بھی کچھ چاہیے، وہ اتنا سننے کے بعد میں کہتا ہے بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جوانی کے عالم میں مجھ سے اتنا کہا تھا کہ توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو معاف فرما دے گا، لیکن میں نے آپ کی بات نہ سنی۔ بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ اتنا بتائیے کہ اگر آج توبہ کروں گا کیا حضور اللہ کریم میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ بزرگوں سے پاک مسکرا کر کے فرما دیں گے ہاتھ بڑھا دے، صرف
توبہ کرنے سے رب کریم گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ تجھ کو محبوب بھی بنا لے گا. وہ کہنے لگتا ہے کہ اتنا بڑا کریم اتنا بڑا کرم بھی ہو سکتا ہے. بزرگوں سے بات فرماتے ہیں ہاتھ بڑھانا تیرا کام ہے اور تجھ کو ولی بنا دینا تو قادر چلانے کا کام ہے. اور تبارک و تعالیٰ قرآن اپنی بات پہ کرتے ہوئے تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس لیے ہم اپنے بوجھ کا بھی ذکر کرتے ہیں, اپنی ثابت کی بھی باتیں کرتے ہیں, اپنے بزرگوں سے بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں, مجدد الفسانی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں, حضور صابر پاک کا بھی تذکرہ کرتے ہیں, حضور تاج الانبیاء کی بھی باتیں کرتے ہیں. اللہ کریم نے تقوی کے بعد ہم تمام کو ارشاد ہم تمام کو حکم دے دیا کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرما دیا کہ اپنے ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. اس لیے وابستہ ہو جائے جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا, جب شیطان کو جنت سے بھگایا گیا, شیطان نے کہا تھا میں ان کو بھگا دوں گا. رب کریم نے عطا فرما دیا چاچا میں نے تجھ کو پوری طاقت عطا فرما دی, میں نے تجھ کو پوری طاقت عطا فرما دی, پاور دے دی. لیکن جب رب کریم نے شیطان کو پاور عطا فرما دی تو ہم تمام سنی مسلمان کو پاورفل شخصیت عطا فرما دی. وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اللہ کا ارشاد فرماتا ہے تم تقوی اختیار کرو عمل سلامت رہے گا, اور اللہ کے ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ ایمان سلامت رہے گا.